السلام علیکم خالد صاحب. السلام علیکم آسمہ صاحبہ. جی بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. خالد صاحب یہ ایک کافی سنگین معاملہ تھا اور ہے. گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ ہے. آپ سب لوگ پاکستان کے ہیں. یہ آج صبح سے ایک ریومرز بھی ہیں کہ پولیس نے جو ہے وہ اسلحہ تان لیا. جی بی کے جو پولیس اہلکار تھے انہوں نے رستہ روکا اسلام آباد پولیس کا. آپ نے مریم اورنگزیب صاحبہ کی گفتگو سنی. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ جی بہت بہت شکریہ. آپ نے آج موقع دیا اور میں ابھی ایکچولی موٹر وے میں ہوں, واپس اسلام آباد جا رہا ہوں, تو شاید کہیں پہ سگنل ڈراپ بھی ہو سکتے ہیں. اچھا یہ مجھے رستے میں پتہ چلا کیونکہ وہاں پہ تو نیٹ بند تھا اور میرے پاس وہ نہیں تھے, سوشل میڈیا نہیں تھا جس کے اوپر ان کی انفارمیشن ہے, ان کے بیانات کا, اور باہر سے پورا فریز کیا ہوا تھا. اب آپ نے سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ جب چیف منسٹر کسی صوبے میں جاتا ہے تو وہ جو جس صوبے میں جاتا ہے تو اس صوبے کی ذمہ داری ہوتی ہے اس چیف منسٹر کی سیکیورٹی کی. اس کا روٹ کلیئر کرتی ہے, اس کو بتاتی ہے یہاں پہ جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے. اور میرے ساتھ, میں جب پنجاب میں جاتا ہوں تو میرے ساتھ پنجاب پولیس ہوتی ہے, کے پی میں جاتا ہوں تو کے پی پولیس ہوتی ہے. ایک میری اپنی سیکیورٹی ہوتی ہے جو کہ چیف منسٹر سیکیورٹی ہوتی ہے, سی ایم سیکیورٹی ہوتی ہے. کہ وہ جی بی پولیس نہیں ہوتی, وہ چیف منسٹر سیکیورٹی ہوتی. تو یہ دو بنیادی چیزیں. اب ہم لوگ 4-5 دن سے میں لاہور میں تھا اور چیئرمین پی ٹی آئی, ان کے ساتھ ہماری جو بجٹ کے حوالے سے کافی ایشوز تھے اور تنظیمی معاملات تھے, اس کے اوپر ہماری ڈسکشن تھی. تو خان صاحب نے مجھے 1-2 دن کے لیے ادھر روکا تھا. تو انفارچونیٹلی جب ہم جس دن گئے تو ادھر یہ انسیڈنٹ ہو گیا تھا جس میں ضلع شاہ کی شہادت ہوئی تھی. تو ہمیں نہیں پتا تھا. صبح اب ہم جب جا رہے تھے, میں 2-3 دن پرانا میں قصہ سنا رہا ہوں, تو پنجاب پولیس جو پائلٹ تھی انہوں نے کہا کہ سر آپ کا روٹ کلیئر نہیں ہے. جب روٹ کلیئر نہیں تھا تو ہم نہیں گئے, اور جب انہوں نے ہمیں بتایا کہ اب آپ کا روٹ کلیئر ہے تو ہم گئے. اب اگلی دفعہ جب کل میں ایکچولی چیک آؤٹ کر کے اسلام آباد کی طرف جا رہا تھا تو ہمیں ایک ایشو کے اوپر خان صاحب نے بتایا کہ 10 سے 15 منٹ آپ زمان پاک ہو کے آ جائیں. تو مجھے میرے پی ایس او نے بتایا, تو ہم تھوڑا لیٹ چیک آؤٹ کر کے نکلے تھے. تو مال روڈ سے جس وقت ہم مڑے تو سامنے پولیس کھڑی تھی اور انہوں نے راستہ بند کیا. تو انہوں نے کہا کہ آگے روٹ کلیئر نہیں ہے. ہم نے پھر کہا یار کہ ہم لیٹ ہو رہے ہیں, تو اگر کیونکہ وہاں بہت واکنگ ڈسٹینس کے اوپر تھا تو ہم نے کہا اگر پیدل جائیں, تو انہوں نے پیدل کا بھی منع کیا. پھر پنجاب پولیس کی جو اسکاٹ تھی, جو پائلٹ تھی, انہوں نے کہا کہ دوسرا روٹ ہم ادھر سے لے کے جا رہے ہیں. اب دوسرے روٹ سے مجھے لے کے گئے, میں اندر گیا ہوں, اندر حالات ہی اور تھے. ٹھیک. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اگر حالات ایسے ہوتے ہیں یا ادھر اس طرح کا معاملہ, میرا روٹ کلیئر کیوں کر دیا جاتا ہے؟ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کون سا ایکشن کرنے جا رہے ہیں, پہلی چیز. دوسری چیز, جب میں پہنچا تو اس وقت ڈسکشن تھی میرے ساتھ. لازمی بات ہے جب اتنا ایک ہاسٹائل سچویشن ہوگی تو آپ بتائیں کہ جو وزیر اعلیٰ کے ساتھ جو سیکیورٹی, اس کا خالد صاحب صحیح ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس وقت گئے جب یہ کنٹروورسی شروع ہو گئی ہوئی تھی, آپ کو یہ بات پتہ چل گئی ہوئی تھی کہ پولیس وہاں پہ عمران خان صاحب کو اریسٹ کرنے گئی ہے, اور آپ کا نہیں. اب میری بات سنیے, میری پہلے جب آپ پورا سنیں گے اس کے بعد آپ کو آسانی ہوگی. اس کے بعد ہم شاہ محمود قریشی صاحب آگے بات کرنے کے لیے کہ 1-2 انٹرویو چینلز نے مجھے بھی اس وقت انٹرویو کیا. پھر ہم واپس اندر خان صاحب کے پاس گئے, 15 منٹ نہیں لگے, پتھراؤ اور شیلنگ. اس کے بعد میرے آئی جی اور سی ایس کو اتنا پریشرائز کیا گیا, مجھے پتا بھی نہیں, میری پوری سیکیورٹی جو ہے ادھر سے ہٹا کے مجھ سے 8 کلومیٹر دور رکھی گئی ہے پنجاب پولیس کے ساتھ. یہ آپ کنفرم کر لیں, ٹھیک ہو گیا. اب اگلے دن صبح تک میرے ساتھ میری سیکیورٹی نہیں تھی اور کنٹینیوس اندر شیلنگ ہو رہی ہے, پتھراؤ ہو رہا ہے, اچھا نیٹ بند ہے, مطلب کوئی چیز, کوئی کلیئرٹی سر میں ٹھیک آپ کی بات میں سمجھ گئی. میں آپ کی بات نہیں خالد صاحب, مجھے سوال تو کرنے دیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں جب آپ وہاں پہ پہنچے تو یہ سب صورتحال تھی, آپ کے ساتھ آپ کی پولیس تھی, پنجاب پولیس نے آپ کو روکا. کیا یہ بات غلط ہے کہ آپ کے پولیس نے ڈی آئی جی کے اوپر جو ہے یا پولیس والوں کے اوپر بندوق تانی؟ کیا یہ بات غلط ہے؟ آپ تردید کر رہے ہیں اس بات کی؟ میں بالکل جھوٹ ہے. اور دوسری چیز, اتنا میڈیا ادھر ہے, کہیں پہ ایک فوٹیج دکھا دیں, ادھر فوٹیج دکھا دیں, میں سیاست چھوڑ دیتا ہوں. اور دوسری چیز, یہ کلیم کون کر رہی ہے؟
مریم اورنگزیب جس نے 4% پہ گڑی توشہ خانے سے لی ہے اور پچھلے 1.5 سال سے ہم اس کی گڑی خالد صاحب دیکھیں اس پہ ہم بعد میں بات کر لیں گے، پہلے آپ اس بات کے اوپر رہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تو سر آئی جی ٹھیک سنیں خالد صاحب جی میں اس پہ آتی ہوں، وہ بات میں بات کرتے ہیں ہم اس پہ۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے جو آئی جی صاحب ہے، جب ان سے کہا گیا کہ آپ کی پولیس سائٹ پہ ہٹ جائے تو انہوں نے پھر کیوں انکار کیا کہ پولیس وہیں پہ رہے گی؟ آپ کو پوری جھوٹی سٹوری کسی نے بتائی ہوئی ہے۔ اگر آپ مجھے تو ہم آپ سے سچ جاننا چاہتے ہیں نا، آپ سچ بتائیں نا، سچ بتائیں کہ پھر کیا ہوا؟ میرے آئی جی نے میرے سے پوری سیکیورٹی سائٹ پہ کر دی اس رات کو، لیکن آئی جی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم سی ایم سے پوری سیکیورٹی پرماننٹ وڈرا کرو، تم ہوم منسٹر سے سیکیورٹی اٹھاؤ، تم لا منسٹر کو کوئی سیکیورٹی نہیں دو، سیکیورٹی کس کو ملنی ہے؟ اب میں بحیثیت وزیر اعلیٰ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مریم نواز کو کس کیپیسٹی میں 10 آپ ایف سی کے جوان دیتے ہیں اور چیف منسٹر کو ڈینائی کرتے ہیں؟ کس لا کے تحت آپ مطلب کون سا یہ ذہن؟ اور اس بندے نے وہ کیسے کر سکتا ہے کہ چیف منسٹر کو کہ تمہاری میں سیکیورٹی نہیں دے سکتا؟ وہ مطلب ایک حد تک تو وہ بھی گیا نا، لیکن اس سے آگے تو وہ بیچارہ بھی نہیں جا سکتا۔ یہ سوال آپ کا درست ہے۔ اس بات پہ اس کو ٹرانسفر کیا گیا اور جس کو ہم بالکل ایکسپٹ نہیں کریں گے اور اس کے اوپر پروٹیسٹ کریں گے، اور جو ہمارا قانونی مطلب چارہ جوئی ہوگی اس کے اوپر ہم کریں گے۔ اچھا، قانونی چارہ جوئی آپ کریں گے، مگر ایک سوال کا آپ نے جواب نہیں دیا کہ جب آپ یہ سب ہنگامہ ہو رہا تھا اور وہاں پہ اریسٹ کرنے عمران خان صاحب کو لوگ پہنچے تھے، پولیس پہنچی تھی، تو آپ کی پولیس نے رستہ کیوں روکا؟ کیا انہوں نے نہیں روکا رستہ؟ آپ وہ سائڈ پہ نہیں ہونا، ان کو سائڈ پہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں آسمہ صاحبہ، آپ کو یہ فیکٹ کس نے بتایا اور آپ اس فیکٹ پہ کن وجوہات پہ بلیو کر رہی ہیں؟ مجھے یہ بتا دیجیے۔ اس لیے کہ آپ جواب دے دیں نا، میں تو آپ سے وہ سارے سوال کلیئر کروا رہی ہوں نا، آپ کو میں پوچھوا رہی ہوں نا کہ بھائی آپ اپنا موقف دے دیں۔ آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں کہ کیوں روکا، آپ کو یہ سوال کرنا چاہیے کہ روکا کہ نہیں روکا؟ نہیں روکا۔ مریم اورنگزیب صاحبہ مس لیڈ کر رہی ہیں۔ رانا ثناء اللہ پرائم منسٹر آفس پچھلے 8 مہینے سے کوشش کر رہا ہے کہ چیف منسٹر جی بی کی سیکیورٹی وڈرا ہو جائے، یہ مجھے پتا ہے، اور ابھی میں نے پریس کانفرنس کرنی ہے۔ دیکھیں پرائم منسٹر عمران خان پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے۔ رانا ثناء اللہ نے ہمیں لیٹرز لکھے ہیں کہ جناب عمران خان کے تھریٹ الرٹس ہیں، یہ ہفتے میں ایک تھریٹ الرٹ ہمیں بھیجتے تھے۔ ہم نے کیبنٹ میں ڈیسیجن کیا کہ عمران خان کی ہم سیکیورٹی کرتے ہیں، ہم نے سیکیورٹی کے لیے جس دن بھیجی، انہوں نے پنجاب پولیس نے، پنجاب کے آئی جی نے اور رانا ثناء اللہ نے ہمیں کہا کہ آپ سیکیورٹی وڈرا کریں۔ میں نے کہا آپ ریٹرن دے دیں، انہوں نے کہا ہم ریٹرن نہیں دیتے۔ اب یہ سن لیں کہ ایک ملک کا پرائم منسٹر ہے، اس کی سیکیورٹی کا کے پی کی کیبنٹ نے سر پھر ایک سوال بالکل ٹھیک ہے خالد صاحب، کیا اگر عمران خان صاحب گلگت بلتستان میں ہوتے تو سیکیورٹی آپ کی ذمہ داری ہوتی؟ وہاں پہ تو پنجاب میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، سیکیورٹی آپ کی ذمہ داری تو نہیں ہے عمران خان صاحب کی؟ دیکھیں بالکل آپ کا بہت ویلڈ سوال ہے، بہت بہترین یہ سوال ہے، لیکن چیز یہ ہے کہ فرض کریں اگر زرداری صاحب گلگت بلتستان میں بیٹھے ہوتے اور گلگت بلتستان کی پولیس سے ان کو خطرہ ہوتا یا گلگت بلتستان کے عہدیداروں سے ان کو خطرہ ہوتا، اور ایسے میں مراد علی شاہ صاحب کہتے کہ جناب ہم کچھ جوان زرداری صاحب کے ساتھ سیکیورٹی کے لیے رکھنا چاہیں، تو میں کیوں اس ماحول میں انسسٹ کروں کہ آپ اس کے ساتھ سیکیورٹی نہیں رکھ سکتے؟ زرداری صاحب اسلام آباد جب آتے ہیں تو کیا وہ پنجاب سندھ پولیس کو ساتھ لے کے آتے ہیں؟ نہیں آپ سر میرا جواب دینا، ان کی سندھ میں حکومت ہے سر، ان کی سندھ میں حکومت ہے، کیا وہ سندھ کی پولیس کو اسلام آباد ساتھ لے کے آتے ہیں؟ مجھے یہ جواب دے دیں آپ۔ وہ بلاول بھٹو جس وقت الیکشن میں آئے 75 پولیس کے جوان لے کے آئے، سندھ میں جب سندھ سے اسلام آباد آتے ہیں لے کے آتے ہیں۔